لیکن میں اگر ایک پاکستانی کے لینس سے دیکھ رہی ہوں، اس طرح کے سینکشنز ابھی سامنے آئے ہیں، اگر سینکشنز کو دیکھتے ہیں تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جس طرح کا امریکہ کا دوغلا پن ہے وہ ہمارے لیے، اور جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کچھ نہیں کہا جا رہا، اور یہاں پر جو ہے وہ خطے کا عدم توازن کی بات کی جا رہی ہے. پیشن گوئی کی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان کے اوپر اور پریشر آئے گا آن اس نیوکلیئر پروگرام. اب میں نے یہ کیوں کہا، تھوڑی سی تو میں نے اس کی تاریخ آپ کو بتائی تھی کہ اسرائیل بالکل تیار ہے اور پوائزڈ ہے رجیم چینج ایران میں کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ وہ شروع کریں گے اٹیکس آن ایرانز نیوکلیئر انسٹالیشنز، اور اس کے لیے لانگ رینج فائٹر جیٹس وغیرہ تیار ہیں. سیریا کی جو ایئر فورس ہے اس میں 80% اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، سو دے ناؤ کین فلائی اینڈ ریفیول اوور سیرین ٹیریٹری. تو وہ تیاری ہے پوری، اور وہ کسی سٹیج پہ دے کین لانچ دوز اٹیکس. سر اگر کچھ دیر کے لیے ہم بیان بازی کو یا اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کو ایک جانب رکھیں اور تکنیکی اعتبار سے جاننے کی کوشش کریں، کیا پاکستان کا میزائل پروگرام واقعی اتنا کیپیبل ہے کہ 10,000 کلومیٹر دور کسی ہدف کو نشانہ بنا سکے؟ اسرائیل شاید ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن کو اٹیک نہ کر دے. انڈیا کا آپ نے برہموس آپ نے میزائل دیکھا کیسے مرید کی ماں کے گرا، شکر اب پٹا نہیں. کیونکہ جب آپ کا گھر کمزور ہوگا نا پھر آپ کا دشمن آپ پہ حاوی ہو جائے گا. لیکن ایسے میں پاکستان کا ایسی صلاحیت کی طرف جانا جو امریکہ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے. تو اسرائیل کا تو اس وقت بھی یہ خدشہ تھا کہ اگر پاکستان جہاں ایک مسلم اسلامک بام بن رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے ہم نے. انڈیا کی میزائل ٹیکنالوجی، میزائل اگنی جو 10,000 کلومیٹر تک جاتا ہے، امیجن کریں کہ ان کو نہیں کچھ کہنا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. جیسے وار آن ٹیرر کے دوران ایٹمی اثاثوں کے دہشت گردوں کے ہاتھوں لگنے کے خدشات کا بھی اظہار کیا گیا کہ یہ یہاں پہ ایک امبیلنس کریٹ کر دے گا انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور ریجن کے کانٹیکسٹ میں. اس سے بہت زیادہ جو علاقائی امن ہے اس کو اب خطرات لاحق ہو گئے ہیں. ایران بڑا کین تھا کہ نو ہاؤ ٹرانسفر کی جائے فرام پاکستان ٹو ایران، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تھے جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے تھوڑی بہت نو ہاؤ ٹرانسفر کر دی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی وغیرہ کی تو ایران تو ہمیں 3-4 ارب ڈالر مل سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے روکا کہ ان عناصر کو جو کہ سول ملٹری میں تھے، جو کہ یہ چاہتے تھے کہ کر دو، دے دو. اب اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا کون تھے اور کون نہیں تھے، بٹ یہ کسی وقت اگر نواز شریف صاحب خود بتانا چاہیں تو بتا دیں. آئی ایم ان دا نالج کہ کون تھے جو کہ اس قسم کی چیز بھی سوچ رہے تھے. تو یہ باتیں چھپی نہیں رہتی. تو یہ باتیں امریکہ کو بھی پتہ چل گئی تھی کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ ایکسپورٹ نہ کر دیں اور یہ ایران کو نہ دے دیں، اور اس سے پہلے یہ کہ لیبیا کو نہ دے دیں یا ایران اور لیبیا دونوں کو نہ دے دیں. سو اس قسم کی چیز واز اے ڈیفینیٹ فیئر ان دا مائنڈس آف اسرائیل اینڈ دا ویسٹ. ایک سٹیج ایسی بھی تھی کہ فکر تھا کہ اسرائیل شاید ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن کو اٹیک نہ کر دے. اب تو ہمارے بم بھی نکل آیا باہر، ٹیسٹنگ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب لانگ رینج میسائلز بھی بننی شروع ہو گئی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جب وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے نیوکلیئر پروگرام میں وہ کیا سوچتے ہوں گے. ٹھیک ہے عراق نہیں رہا، ٹھیک ہے شاید ایران کی چھٹی کرا دیں، وہ ٹھیک ہے لیبیا کی چھٹی کرا دی، مگر خوف کیا ہے ان کا خوف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریوائول آف ملیٹنٹ اسلام، یہاں جہادی آرگنائزیشنز، ریڈیکل اسلامک آرگنائزیشنز، ان سے ڈر لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ کہا گیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ 60 میل دور ہیں اسلام آباد سے، اٹک تک آ گئے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ جی. ایسی باتیں بھی چلی تھی، اور اس وقت ایک دم ویسٹرن پاورز جو تھے پریشان ہو گئے تھے کہ اگر طالبان اسلام آباد آ گئے تو نیوکلیئر پروگرام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو میرا یہ انفارمیشن تھی کہ انہوں نے آلریڈی اپنی عمریں چلنے شروع کر دیے تھے کہ اگر پاکستان کی ریاست گرتی ہے اور طالبان یا اسلامک ایلیمنٹس کے ہاتھ آتی ہے تو واٹ ول دی امریکنز ڈو اینڈ دی اسرائیلیز ڈو، واٹ پری ایمپٹیو ایکشن دے ول ٹیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پلانز بنے ہوئے ہیں. وہ انہیں خوف ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں بہت زیادہ انڈوکٹرینیشن ہوئی ہے
on the Islamic radical Islamism and Islamic revolution and stuff like that. اور یہاں بہت سے ایسے گروپس بھی ہیں جو believe in these things. So یہ افسوس, this fear is very much there. اور نیتن جو ہے اکتوبر 11 2023 پچھلے سال انہوں نے ایک بیان دیا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر نے, جس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, کوٹ ان کوٹ. گریٹسٹ مشن دیٹ وی ہیو, یہ اسرائیلی پرائم منسٹر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, اسرائیل کی گریٹسٹ مشن دیٹ وی ہیو از ٹو پریونٹ ملیٹنٹ اسلامک ریجیم فرام میٹنگ اپ ود نیوکلیئر ویپنس اور فرام نیوکلیئر ویپنس میٹنگ اپ ود ملیٹنٹ اسلامک ریجیم. مطلب ہے کہ ملیٹنٹ اسلام جہاں ہے وہاں اگر نیوکلیئر ویپنس ہے تو یا ایک ان کو دے دیں گے یا وہ سیز کر لیں گے. تو ہمیں اس سے سب بہت زیادہ ڈر ہے. اور وہ کون سی ریجیمز ہیں جہاں یہ ہو سکتا ہے؟ فرسٹ از کالڈ ایران, سیکنڈ از کالڈ پاکستان. تو پاکستان نے اسٹریٹجک جو ڈیٹرنس ہے انڈیا کے خلاف, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس ایسکلیشن لیڈر پہ موجود رہنے کے لیے ہمارا میزائل پروگرام ہے. اب رینج جو ہے جہاں تک انڈیا کو کیپیبلٹی ہوگی, دیکھیں وہ اپنے پلیٹ فارمز کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. وہ اپنے پلیٹ فارمز کو کسی آئلینڈ سے یوز کرے, کہاں سے یوز کرے, وہ پاکستان کے اگینسٹ جہاں سے یوز کرے گا, ان رینجز کو میچ کرنا اور آؤٹ بیٹ کرنا ہماری کمپلشن ہے. یا تو پاکستان نے ماضی میں کوئی جو عالمی قوانین ہیں ان کے اوپر ایسی کوئی کوتاہی کی ہو, یا کسی کی خلاف ورزی کی ہو, یا کسی کو تھریٹن کیا ہو کسی اور ملک کو. لائک دیکھیں نا, بات تو امریکہ اور اسرائیل کی ہوتی ہے نا. وہ لوگ آپ ڈیبیٹ پہ یہی لے آئیں گے کہ جی اسرائیل کو شاید تھریٹ کرنا چاہتا ہے, یا امریکہ کو. امریکہ سے ہم کیوں تھریٹ کریں گے؟ امریکہ کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑنی ہیں, امریکہ کے ساتھ ہمارا پاسٹ میں فرینڈشپ رہی ہے, ہماری اب بھی ان کے ساتھ دوستی ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری اینیمیٹی تو ہے نہیں. ہم نے افغانستان وار رشیا کے اگینسٹ امریکہ کے ساتھ لڑی ہے, پھر امریکن جب آئے ہوئے تھے ہم نے ان کو کولیشن کو سپورٹ کیا ہے. جو عالمی جنگ لڑی گئی ہے ٹیررزم کے خلاف, پاکستان اس کا لیڈ کیریکٹر تھا, لیڈ رول پاکستان نے ادا کیا ہے. اتنے القاعدہ کے لوگ امریکہ نے نہیں گرفتار یا ہلاک کیے جتنے پاکستان نے ان کو ہیلپ کیے. تو ہم کیوں امریکہ کے ساتھ ایسا کریں گے؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ امریکہ ایک ہیجمون یا ایک بڑی طاقت ہونے کے ناطے وہ پاکستان کو صرف اور صرف اس لیے سپریس کرے, دبا کے رکھے کیونکہ انڈیا کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے, ہمارا جو میزائل پروگرام ہے, اٹ از فار بیٹر, فار سیفر دین اینی پروگرام ان دی ورلڈ. اور خاص طور پہ انڈین کانٹیکسٹ میں ہمارا پروگرام زیادہ سیف ہے, ہمارا زیادہ پروگرام جو ہے وہ امپیکٹو ہے اور افیکٹو ہے. اور انڈیا ہمیشہ ان کا کنسرن رہا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ اتنا اچھا پروگرام کیسے موجود ہے. اور الحمدللہ پاکستان اس کو کسی بھی پریشر کے نیچے, یہ پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کی قوم کی امانت ہے. یہ کسی انڈیویجول, کسی ادارے, کسی سیاسی جماعت, سیاسی لیڈر کا پروگرام تو ہے نہیں, یہ پاکستان کا پروگرام ہے, پاکستانی عوام کا پروگرام. آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھ, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بہت جنگیں لڑی ہیں اور بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں. پاکستانی ریاست نے جب امریکہ کے خلاف کسی قسم کے جارحانہ عزائم کا اظہار ہی نہیں کیا, تو جان فائنر کا یہ اشارہ کیا غیر ریاستی قوتوں کی جانب ہے, جیسے وار آن ٹیرر کے دوران ایٹمی اثاثوں کے دہشت گردوں کے ہاتھوں لگنے کے خدشات کا بھی اظہار کیا گیا. کیا یہ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیں, اس کے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں. جیسے ڈومیسٹک امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس کی تو ہم نے بات کی ہے, وہ افیکٹ کرتی ہے. بٹ موسٹلی انڈین کانٹیکسٹ ہی مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کو وہ ایک, دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کی جو کولیبوریشن ہے, انڈیا کے ساتھ جو ان کا ڈیفنس پیکٹ ہے, انڈیا کو وہ اکوپ کر رہے ہیں, انڈیا کو وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں ٹو چیلنج دیئر مین کمپیٹیٹر دیٹ از چائنا. چائنا کی گروتھ کو, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل, ملٹری گروتھ کو روکنے کے لیے, چیلنج کرنے کے لیے انڈیا نے اپنے آپ کو ایک واچ ڈاگ کے طور پر, ایک خود اپنے آپ کو کہتا تو وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, بٹ پرائمرلی ایک واچ ڈاگ ہی ہے, اس کے طور پہ پریزنٹ کی ہے امریکہ کو کہ جی میں آپ کے علاقائی جو آپ کے مقاصد ہیں ان میں ہیلپ کروں گا. جو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ کبھی بھی ان کے ایک حد سے آگے نہیں ان کو سپورٹ کریں گے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.